السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی اہل حدیث مکتبہ فکر کے سب سے بڑے نمائندہ عالم پروفیسر ساجد میر صاحب انتقال فرما گئے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، یہ وہی ساجد میر صاحب ہیں جن کے حوالے سے آپ نے اکثر انجنس صاحب کی زبانی یہ سنا ہوگا کہ اگر کوئی اہل حدیث عالم انجنس صاحب سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے ساجد میر صاحب سے باقاعدہ یہ لکھوا کر لائے کہ یہ اہل حدیث مکتبہ فکر کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہے۔ لیکن ابھی حال ہی میں آج 3 مئی 2025 کو یہ دکھ بری خبر موصول ہوئی کہ اب ہمارے درمیان ساجد میر صاحب نہیں رہے۔ ایک جید عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ساجد میر صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر بھی تھے، لیکن پچھلے لمبے عرصے سے وہ شدید بیمار تھے۔ لیکن آج ان کے حوالے سے یہ خبر موصول ہوئی کہ وہ انتقال فرما چکے ہیں۔ ان کی وفات پر بہت سے اہل حدیث علماء کرام نے تعزیت پیش کی اور ان کی بخشش و مغفرت کی دعا کی۔ ہم بھی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں مفتی طارق مسعود صاحب سے کل جمعے کے بیان کے بعد سوال و جواب کے سیشن میں یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے نزدیک اہل حدیث علماء کرام کا درس سننا اور بریلوی فرقے سے تعلق رکھنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو اس پر مفتی صاحب نے کیا جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ بچہ کیا پوچھ رہا ہے، کہتے ہیں کیا بریلوی امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بچے تو سے ابھی سے اتنا چھوٹا سا بچہ ہے اور تو دیوبندی بریلوی میں پھنس گیا۔ ابے نہیں یار، کلیئر کرنا چاہتے ہیں بات دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی نہیں ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ شرکیہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتا ہے، مختار کل سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے آپ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، یعنی عالم الغیب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تعویل کے، تو چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اور اگر شرکیہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، سب کی نماز ایک دوسرے کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ یہ شرکیہ ہے یا نہیں ہے۔ بریلویوں میں ہر طرح کے لوگ ہیں، معتدل بھی ہیں اور غالی بھی ہیں، جیسے دیوبندیوں میں بھی ہیں، اہل حدیث میں بھی ہیں، ہر قوم میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ تینوں طبقے میں جو معتدل لوگ ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اہل حدیث عالم کا درس حدیث و درس قرآن اور سیرت کا درس سننا کیسا ہے؟ درس میں اگر وہ فروعی اختلافی باتیں نہیں کرتے، پازیٹیو باتیں کرتے ہیں، تو کسی کا بھی درس سنا جا سکتا ہے، اہل حدیث علماء کا بھی سنا جا سکتا ہے۔ اور اگر وہ درس کے دوران بھی بیچ میں رفع لیتے ہیں امام حنیفہ اور ٹانگے چوڑی اور یہی مسئلہ ہے تو پھر نہ سنیں، کیونکہ یہ بیماری ایک دفعہ لگتی ہے، فروعی اختلافی مسائل میں پڑھنے کی موت تک نہیں چھوٹتی، پھر یہ سوائے اسٹریس اور ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اہل حدیث میں دونوں طرح کے ہیں، پازیٹیو باتیں کرنے والے بھی ہیں، نیگیٹو بھی۔ دیوبندیوں میں بھی ایسے ہی ہے، بعض دیوبندیوں سے بھی میں منع کرتا ہوں ان کو مت سنو، آپ سنو گے آپ کا دماغ بس اختلافی اور فضول پھڈوں میں ہی لگا رہے گا۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی دیوبندی مکتبہ فکر کے نمائندہ عالم مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہی تھی، جس میں مفتی صاحب نے ایک حیران کن بات یہ فرمائی کہ بزرگوں کا فیض ان کی موت کے بعد کم نہیں ہوتا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ الحمدللہ وہ حضرات جو جا چکے ہیں ان کا فیض جاری ہے اور جاری رہے گا، لیکن ہے حقیقت وہ یہ کہ بزرگوں کا فیض ان کی موت کے بعد، ان کی وفات کے بعد کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے۔ اب کوئی کہے بھئی یہ موحد نہیں ہے جو اس قسم کی بات کر رہا ہے، شرک کی بات کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ارے بھائی اس دنیا میں دینے والی تو ایک ہی ذات ہے، کوئی اور ہے؟ اگر کوئی استاد، اگر کوئی شیخ، اگر کوئی والد، اگر کوئی پیر کسی کو کچھ علم دیتا ہے یا اس کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ اللہ کی عطا کی وجہ سے کرتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے واسطہ بنا دے، وہ واسطہ بنا دے، وہ واسطہ چاہے تو کوہ طور کو بنا دے، وہ چاہے تو آگ کو بنا دے، اس کے ذریعے پہنچا دے، وہ جس کو چاہے واسطہ بنا دے، وہ واسطے کے ذریعے عطا فرماتا ہے، واسطہ جس کو چاہے بنا دے، زندہ کو بنا دے یا مردہ کو بنا دے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے اسی جملے پر ابھی حال ہی میں لائیو سیشن کے دوران انجنس صاحب نے اپنا موقف دیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ دیکھیں یہ ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے بڑی ایمبیگوس سٹیٹمنٹ ہے، مجھے بھی کافی سارے لوگوں نے وہ بھیجی ہے، میں پہلے سمجھا کہ ایک پرانی ان کی آڈیو ریکارڈنگ تھی، یہ وہ نہ ہو، لیکن یہ تو بالکل تازہ آئی ہے اور سن کے بڑا افسوس ہوا ہے کہ یہ انہوں نے جس طریقے سے چیز کو بیان کیا ہے، ان کی طرف سے اب ان کے فرقے کے باقی علماء کو کلیریفیکیشن دینی پڑ رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اصل میں تقی عثمانی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بزرگ جو علمی خدمات کر کے جاتے ہیں وہ ان کی وفات کے بعد بڑھ جاتی ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ وہ فیض سے مراد یہ نہیں تھا کہ ان کی قبر سے جا کے وہ فیض حاصل کیا جائے۔ تو یہ جو ان کے ماننے والے ان کی طرف سے تشریح بیان کر رہے ہیں، تو مفتی صاحب کا بھی کام تھا نا کہ یہ تشریح صحیح طریقے سے بیان کرتے ہیں اور بتاتے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تاکہ کلیئر ہو کہ مفتی صاحب کیا اپنے بزرگوں کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ مفتی صاحب بھی جو بزرگ ہیں دیوبند کے، وہ تو قبروں سے فیض لینے کے قائل تھے۔ میں نے پورا ریسرچ پیپر نمبر 6 لکھا ہے اس کے اوپر، ایک ایک واقعہ بیان کیا۔ بعد میں ظاہر اہل حدیث کے ساتھ انٹریکشن ہونے کی وجہ سے دیوبند کے عقائد کافی حد تک بہتر ہوئے۔ آج کے دیوبندی جو ہیں وہ اپنے بزرگوں کے ان عقیدوں سے اعلان برات ہی کیے ہوئے ہیں، لیکن ان بزرگوں کو بھی غلط نہیں کہتے اور بس عجیب سا ایک انہوں نے چہرہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ مفتی صاحب کا کام تھا کہ وہ اسے کلیریفائی کرتے ہیں، اور ان کے ماننے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو علمی کام کسی بزرگ نے کیا ہوتا ہے تو اس میں مزید تقویت دیتا ہے، تو فیض جاری ہے. اس معنوں میں اگر دیکھا جائے تو وہ بات درست ہے کہ امام بخاری امام مسلم کو ان کے زمانے میں اتنے لوگ نہیں جانتے تھے جتنے آج لوگ جانتے ہیں. ان کا فیض جاری ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو انہوں نے علمی خدمت کی، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 3 چیزوں کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. اس میں پہلی چیز علم کی بات ہے، دوسرا صدقہ جاریہ، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. تو یہ علم کی بات ہے. امام بخاری امام مسلم نے جو 1200 سال پہلے کام کیا، آج تک ان کو ثواب مل رہا ہے. ان کی زندگی میں ان کو اتنے لوگ نہیں جانتے تھے جتنے آج جانتے ہیں. اور واقعی اس فیض کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو یہ بزرگوں کے فیض کی بجائے آپ یہ کہیں کہ بزرگوں کے نام اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے ان کی وفات کے بعد. یہ اپروپریٹ چیز ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے بریلوی مکتبہ فکر کے ایک بہت بڑے مفتی اکمل قادری صاحب نے ایک ویڈیو کے دوران یہ فرمایا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صاحب مزار سے ڈائریکٹلی مانگنے کے بجائے ان سے یہ گزارش کریں کہ آپ اللہ کے حضور ہمارے حوالے سے دعا کریں. جو لوگ مزارات پر جاتے ہیں تو آپ یوں ہی ان مزارات پر جانا شرعاً جائز ہے، بشرطے کہ کوئی غلط قسم کے افعال کا ارتکاب نہ ہو. وہاں جائیں، قرآن وغیرہ پڑھیں، بزرگ کو اصالہ ثواب کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خطاب کر کے ان سے، کیونکہ جو صاحب قبر ہوتا ہے وہ زندہ لوگوں کی بات کو سنتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اہل قبور کو سلام کرتے ہو تو وہ سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ان سے دعا وہ سنتے بھی ہیں اور دعا دے بھی سکتے ہیں. تو یوں اگر آپ صاحب مزار کے پاس جا کے براہ راست خطاب کرتے ہوئے گزارش کریں کہ حضور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس پر آپ پر اعتراض نہیں کرے گا، کیونکہ مطلب آپ اللہ سے طلب کرنے کے سلسلے میں ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اور صحابہ کرام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی ہے. تو لہٰذا پھر اس طرح کی طلب امداد میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے کہ صاحب مزار کے پاس جا کر آپ ایک بچہ دے دیں اور وہ فوراً بچہ دے دیں گے، ایسا نہیں ہوتا. مفتی صاحب کے اسی بیان پر انجینئر صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر آپ اس طرح سے اپنے بزرگوں سے مدد کے قائل ہیں تو ہم آپ پر شرک کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. آپ کو پتہ ہے مفتی اکمل صاحب نے کیا فرمایا ابھی تازہ ویڈیو میں؟ ٹائٹل ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے یہی مفتی صاحب کہتے تھے کہ ہم روٹی امی سے مانگتے ہیں تو کیا یہ شرک ہے؟ تو ہم بزرگوں سے اگر مانگتے ہیں تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ ہم ان کو سمجھاتے تھے کہ بھائی امی تو سامنے موجود ہے، بزرگ تو قبر میں. اس طریقے سے یہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کو ثابت کرتے تھے. ابھی مفتی صاحب نے بالکل ایک اور بات کر دی ہے. مفتی صاحب نے تازہ ویڈیو میں فرمایا ہے کہ آپ صاحب مزار سے جا کے صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اے فلاں بزرگ، اللہ کے حضور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری یہ مشکل آسان کر دے. آپ نے بزرگ سے کچھ نہیں مانگنا. آپ نے بزرگ سے نہیں کہنا کہ تو میری مشکل حل کر، تو مجھے بچہ دے، بلکہ بزرگ سے کہنا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری مشکل حل کرے. اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ آپ اللہ سے لے کر مجھے دیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صرف بابا جی سے کہنا ہے کہ بابا جی ذرا دعا کر دیں بس. بھائی اگر آپ کا یہ کیتا ہے تو ہم اسے بالکل شرک نہیں کہتے. ہم زیادہ سے زیادہ کہیں گے ہوائی فائر ہے، ہونا کچھ بھی نہیں. یا کوئی محتاط شریف فتویٰ لگائیں تو بدعت کہہ دیں گے. شرک یہ نہیں ہے کیونکہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس بزرگ سے دعا کروا رہے ہیں. انہیں کیا سننا ہے؟ یہ بزرگ اندر جا کے تو چھوڑ دیں. آپ کے سامنے کوئی بابا جی لیٹے ہوئے خراٹے لے رہے ہوں، آپ ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہنا کہ آپ اللہ کے حضور دعا کریں، مجھے بتائیں سن لیں گے؟ آپ گالیاں بھی نکال دینا، خدا نہ خاصا گالی نہیں کرنی. آپ نے بس صرف کہنا ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، بابا جی تسی تے ہے ہی کوئی نہیں. یہ بھی نہیں سنیں گے. وہ جو باہر ہے نا وہ کہتے اندر جا کے طاقتاں ود جاندیاں نے، سارے دی اندر جا کے ودیاں جتنے کوئی ویکھ ہی نہیں سکتا. آپ تو پہلے کہتے تھے باہر بھی یہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. ہاں تو یہ ساری کہانیاں تھیں ان کی. بال مفتی اکمل صاحب نے یہ بہت بڑی جرت کی ہے اور میں انہیں اپریشیٹ کروں گا. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی سید مزمل شاہ اور شہزاد غیاث صاحب نے قیصر احمد راجہ صاحب کی انکنسسٹنٹ سٹیٹمنٹس پر اپنی رائے دی. آپ تمام بھائیوں کو یاد ہوگا کہ قیصر احمد راجہ صاحب نے ایون پوڈ کاسٹ پر یہ فرمایا تھا کہ اگر پاکستان کی فوج اسرائیل نہیں جا سکتی تو کم سے کم ہمیں اسرائیل جانے کی اجازت دی جائے. ایز اے پاکستانی ہم مجبور ہیں کہ ہم اسرائیل نہیں جا سکتے. قیصر احمد راجہ صاحب کی اسی سٹیٹمنٹ پر انجینئر صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ ایز اے پاکستانی آپ کی صرف ایک ہی مجبوری ہے جس کے تحت آپ اسرائیل نہیں جا سکتے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ اور پاکستانی پاسپورٹ کی بیسس پہ آپ اسرائیل نہیں جا سکتے. قیصر احمد راجہ صاحب کی اسی مجبوری کو دور کرتے ہوئے انجینئر صاحب نے قیصر احمد راجہ صاحب کا نیدرلینڈ کا پاسپورٹ دریافت کر لیا اور یہ کہا کہ آپ کو ایز اے پاکستانی اسرائیل میں جانے کی بالکل بھی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، اور آپ اپنے نیدرلینڈ کے پاسپورٹ سے بھی اسرائیل جا سکتے ہیں، جس کو خود قیصر احمد راجہ صاحب نے بعد میں ایکنالج کیا. لہٰذا اب جب کہ آپ کا نیدرلینڈ کا پاسپورٹ دریافت ہو چکا ہے تو اپنی بیان کردہ بات کے مطابق آپ کو اسرائیل جانا چاہیے، نہ کہ میں آپ کو اسرائیل بھیجنے کے حق میں ہوں. انجینئر صاحب کی اسی اعتراض پر قیصر احمد راجہ صاحب نے یہ فرمایا کہ بالکل میں اپنے نیدرلینڈ کے پاسپورٹ سے اسرائیل جا سکتا ہوں، لیکن میں وہاں پر جا کر کروں گا کیا؟ آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ آپ رسول اللہ سے یہ ہماری شکایت نہ کیجیے گا کہ ہم نے فلسطینیوں کو چھوڑ دیا تھا، ہم مجبور ہیں کہ ہم جا نہیں سکتے. ہماری حکومت اگر فارمل آرمی نہیں بھیج سکتی نا، ہمیں الاؤ کر دیتی ہے، ہم جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے بھائی؟ ارض الجہاد ہے. یس پیپل کو، اور بغیر جذباتی ہوئے کہ نعرے کی بات نہیں کریں. یس پیپل کو. رہی بات میری نیدرلینڈز کی نیشنلٹی کی، تو کیا اس کی بیس پہ میں اسرائیل جا سکتا ہوں؟ جی بالکل میں جا سکتا ہوں. کروں گا کیا میں وہاں پہ؟ کیا کروں گا میں اسرائیل جا کے؟ یس پیپل کو، اور بغیر جذباتی ہوئے کہ نعرے کی بات نہیں کریں. یس پیپل کو. کروں گا کیا میں وہاں پہ؟
क्या करूंगा मैं इसराइल जाके? कैसर अहमद राजा साहब के इसी रिस्पॉन्स पर इंजीनियर साहब ने फिर ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि हम भी यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये काम हमारे करने का नहीं है, ये पाकिस्तानी फौज की जिम्मेदारी है, लिहाजा इस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ना दी जाए कि हमें इसराइल जाने दिया जाए। कैसर अहमद राजा साहब की इसी मुकम्मल कंट्रोवर्सी के तनाजुर में सैयद मुजम्मिल शाह साहब और शहजाद गयास साहब ने अपनी राय दी। इनमें से एक ये भी था जो सड़कों पे कह रहा था मुझे फ़लस्तीन भेजो, मुझे भेजो, और वो बाद में पता लगा नीदरलैंड का सिटीजन है। जो लोग सोशल मीडिया पे लगे हुए ना जंग जंग जंग, सबसे पहले तो उनको आगे भेजो कि यार आप सही कह रहे हैं, डिसाइड कर लिया हमने जंग, पहले आप लड़ेंगे तो फिर देखते हैं। घर में बैठ के बकवास करना बड़ा आसान होता है ना। अभी इंजीनियर साहब ने भी डच शेपर्ड को तबाह कर दिया कि भाई आप जो बातें कर रहे थे आप तो डच निकले तो जाओ। अब वो रोना शुरू हो गया कि नहीं मैं क्या जाके करूँगा, अभी तो आप कह रहे थे हमें जाने नहीं दे रहे वरना मैं फट जाऊँगा। ये वही क्लिप है, दरवाज़ा बंद होता है, कुत्ते भौंक रहे होते हैं, कोई दरवाज़ा खोल देता है, फिर वो कुत्ते देखते हैं नहीं बाकी तो नहीं हमने लड़ना था। तो सोशल मीडिया पे जो जंग कर रहे हैं ना, क्या चीज़ चाह रहे हो क्या? नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब से इसराइली मसनूआत के बाइकआउट के हवाले से फतवे का मुतालबा किया गया। तो मुफ्ती साहब ने ये फरमाया कि मैं बाइकआउट पर कोई फतवा नहीं दूंगा, क्योंकि फिर बाइकआउट की जद में सिर्फ पिज़्ज़ा बर्गर नहीं बल्कि हमारे आईफोन और लैंड क्रूजर्स भी आएंगी। बाइकआउट कोई गैरत और हमीयत का तकाजा है, लेकिन उसका ये मतलब किसी ने भी नहीं कहा कि कोई पेप्सी पिएगा तो हराम चीज़ पी रहा है। वो गैरत और हमीयत की बेस पे बाइकआउट एक अलग चीज़ है, हलाल और हराम होना वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। तो हलाल और हराम के लिए तो दलील होनी चाहिए ना। तो ऐसा नहीं है कि पेप्सी कंपनी में कोई जॉब कर रहा है, ये पेप्सी डिलीवर कर रहा है, उसको आमदन हराम हो जाएगी। तो बाइकआउट करना बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। फिर बाइकआउट किस चीज़ का करें, किस चीज़ का नहीं करें, ये भी एक बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है। तो जब तक मेरे सामने इस पूरी डिटेल नहीं होगी मैं इस बारे में खामोशी इख्तियार की। अलबत्ता जो इज्तिमाई टास्क होते हैं ना कौम के, उसमें खामखा में 1.5 की अलग मस्जिद नहीं कायम करनी चाहिए। पूरी कौम अगर एक चीज़ का बाइकआउट कर रही है तो खामखा में 1.5 की अलग मस्जिद कायम मत करो भाई, तुम भी उस बाइकआउट में शरीक हो जाओ। बाकी फतवा अगर लेना चाहते हैं तो फतवा मैं नहीं दूंगा, उसमें बहुत सारे सवालात हैं, क्योंकि फिर आईफोन भी उन्हीं का है, गाड़ियाँ भी उन्हीं की हैं। एक बर्गर में इतना नहीं होता जितना आप उनकी लैंड क्रूजर खरीद के ले आते हो। फिर आगे फिर फतवे में तो बड़े पेचीदियाँ हैं भाई, फतवा हम नहीं देते किसी के बारे में। अखलाकी तौर पर कोई बाइकआउट कर रहा है उसकी गैरत और हमीयत का तकाजा है, कौम एक काम कर रही है तो आप 1.5 की अलग मस्जिद कायम मत करें, बस इतनी बात है। बहरहाल ये थी सारी अपडेट्स, मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।